بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أما بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے سلسلہ وار جو ہماری گفتگو تھی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان دونوں صاحبان کے اسلام لانے کے واقعے تک کہ ہماری بات پہنچی کہ ان دونوں نے کیسے ایمان قبول کیا، کیسے حلقہ بگوش اسلام کی۔ میرے دوستوں، میں نے آپ کو پچھلے قسطوں کے اندر یہ بات بتائی تھی کہ کفاران مکہ نے ہر طریقے سے کوشش کر ڈالی کہ یہ اسلام کا یہ جو سلسلہ ہے اور یہ مسلمانوں کا جو بڑھتا ہوا سلسلہ ہے یہ ختم ہو جائے۔ تو ان لوگوں نے پہلے تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی، اس کے بعد پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کیا، طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کی کہ کبھی آپ کے گلے کے اندر چادر ڈال کر کے آپ کے گلے کو کھینچا گیا، کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے اوپر لا کر کے اونٹ کی اوچھ ڈال دی گئی، کبھی ابو جہل نے بڑا سا پتھر لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو کچلنے کی کوشش کی۔ الغرض اس طریقے سے الگ الگ انداز سے لوگوں نے تکالیف دینا شروع کی۔ ابو طالب کو بھی جا کر کے انہوں نے ڈرایا اور دھمکایا، لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اس کو جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی بڑھے گا۔ اسلام کو جتنا دبانے کی، مٹانے کی، ختم کرنے کی سازش رچی جاتی ہے، اسلام اتنا پھیلتا ہے، اتنا اس کی کرنیں اور اس کی روشنی ہے نا سارے عالم کو جگمگ جگمگ کرتی ہے۔ اور یہ صرف اس زمانے میں نہیں تھا، آج تک کے یہی چل رہا ہے۔ امریکہ کے اندر 9/11 کا جو واقعہ ہوا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو جو 2 ہوائی جہاز کے ذریعے سے تباہ کیا گیا اور اسے یہ بتلایا گیا کہ یہ اسلامی دہشت گردی کہ یہ مسلمانوں نے کی ہے، تو عرب کے لوگوں، یورپ کے لوگوں کے اندر، انگریزوں کے اندر، عیسائیوں، کرسچنوں، یہودیوں کے اندر اس بات کا کہنا چاہیے کہ یہ سوچ پیدا ہوئی کہ یہ اسلام کون ہے، مسلمان کون ہے، پیغمبر اسلام کون ہے۔ تو اس تعلق سے ان کے اندر ایک جستجو پیدا ہو، ایک تلاش اور تحقیق
کم مادہ ان کے اندر پیدا ہوا، اور ان لوگوں نے جو ہے نا اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، اسٹڈی شروع کی، مطالعہ شروع کیا، تو کیا ہوا؟ بہت سارے لوگ حلقہ بہوش اسلام کہ کتب خانوں اور لائبریریوں کے اندر ہے نا، بک اسٹالس کے اندر جو اسلام کے بارے میں، پیغمبر اسلام کے بارے میں جو کتابیں تھیں وہ ہے نا ریکارڈ توڑ تعداد کے اندر بکی اور فروخت ہوئی، اور ریکارڈ توڑ انداز میں لوگ جو ہے، ریکارڈ توڑ تعداد کے اندر لوگ ایمان کے اندر اور مسلمان ہوئے ہیں، حلقہ بہوش اسلام، تو اسلام کی فطرت میں قدرت نے رچے۔ اب یہ ہوا معاملہ مکہ کے اندر جینا دوبر کر دیا گیا۔ ایسے ہی ایک مرتبہ ہوا یہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر بیٹھے تھے، صفا مروہ دو پہاڑیاں ہیں، تو کوہ صفا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ابو جہل مکہ وہاں سے گزر ہوا، تو اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لعن طعن کیا، کم زیادہ ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، اس سے بھی اس کا پیٹ بھرا، اس کے ہاتھ میں ایک پتھر آیا اور اس نے پتھر مار دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر، جس کی وجہ سے آپ کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ اس کے بعد بھی سرکار نے کچھ نہیں کہا، وہ چلا گیا۔ کوہ صفا پر ہی عبداللہ ابن جدعان نامی ایک شخص رہتا تھا، اس کی باندی اس کے مکان سے دیکھ رہی تھی کہ ابو جہل نے کیا حرکت کی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اسے ہمدردی دی سرکار سے۔ چنانچہ ابو جہل نے یہ تکلیف جو پہنچانا تھی پہنچا دی، اور وہاں سے نکل کر کے کعبے کے پاس آیا، اور وہاں پر قریش کے کا جو الگ الگ چمگٹا لگا ہوا تھا، قبیلہ لگا ہوا تھا، یہ وہاں پر جا کر کے بیٹھ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے حضرت حمزہ، تقریباً ہم عمر تھے سرکار کی، بہت محبت تھی ان کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، دونوں کہنا چاہیے کہ رضائی بھائی بھی تھے۔ حضرت حمزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بھائی بھی تھے۔ سویبہ نامی جو لونڈی تھی ابو لہب کی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا دودھ پیا تھا، اور حضرت حمزہ نے بھی پیا تھا۔ اس طریقے سے دونوں رضائی بھائی یعنی دودھ شریک بھائی دونوں سے آپس میں۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی جادوئی اور کرشماتی شخصیت تھی، اور پھر پلس یہ کہ نہ ماں تھی آپ کی، نہ آپ کے والد گرامی تھے، ان کے آپ کے دنیا کے اندر آنے سے پہلے ہی والدہ کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا، دنیا کے اندر آئے چند سال رہے کہ والدہ بھی دام مفارقت دی، تو اس طریقے سے ہمدردی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بڑے کڑیل نوجوان تھے، اور بڑے کہنا چاہیے دلیر اور بہادر تھے، ہے نا۔ بنی ہاشم کے اندر سب سے زیادہ بہادر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت حمزہ شام کے وقت شکار کھیل کر کے واپس آئے، شکاری تھے، شکار کھیلنے جا رہے تھے، شکار سے واپس آئے تو عبداللہ ابن جدعان کی جو لونڈی نے دیکھا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سر پر پتھر مارتے، تو اس نے آ کر کے کہا کہ حمزہ آپ نے دیکھا نہیں کیا ہوا؟ کہا کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا؟ کہا کیا کیا؟ کہا اس نے یہ کیا ہے کہ محمد کے سر پر اس نے پتھر مارا، جس کی وجہ سے خون جاری ہو گیا، اور بہت کم زیادہ بولا، اس نے گالیاں بھی دی، تو ان کی غیرت جاگ اٹھی۔ حضرت حمزہ گھر نہیں گئے، بولے کہاں ہے ابو جہل؟ بولے وہ کعبے کے پاس بیٹھا ہوا۔ گئے اور جا کر کے گھس کر کے کہا، اس کا کم زیادہ بولا، اور اس کے بعد کہا کہ سرین کے اوپر خوشبو لگانے والے، اس طریقے سے کہہ کر کے
کمان تھی آپ کے پاس، تیر کمان لے کر کے گئے تھے شکار کرنے، تو کمان تھی، کمان زور سے اس کے سر پر ماری، اس کا سر پھٹ گیا ابو جہل کا اور خون بہنے لگا، ہے نا. اور تو اس کے بعد اور کہا کہ تو یہ تو نے میرے بھتیجے محمد کو مارا ہے، اسے تکلیف دی ہے، اسے گالی دی ہے، اس کا سر پھوڑا ہے، یہ اسی کا بدلہ ہے نا. اور سن لے، تو اس کو صرف اس لیے سناتا ہے کہ وہ اسلام کی دعوت دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے. میں بھی اس کے دین پر ہوں، میں بھی اس کے دین پر ہوں، کیا کرنا ہے تجھے آ کر کے کر. ایسے اس کا سر پھوڑ دیا. ابو جہل مکہ کا سردار تھا، ہے نا، اپنے قبیلے کا سردار تھا. اس کے قبیلے بنو مخزوم والے، ہے نا، وہ لوگ بھی میدان کے اندر آ گئے. ادھر سے بنو ہاشم کے لوگ بھی میدان کے اندر آئے. قریب تھا کہ تلواریں نکل کے آئے تھے. ابو جہل نے کہا کہ بولے غلطی میری ہے، واقعی میں نے اس کے بھتیجے کو بہت ہی بری گالی دی. تو اس طریقے سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان. لکھا ہے علماء نے اور سیرت نگاروں نے کہ شروع میں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام جو لائے تھے وہ ایک خاندانی حمیت میں ایمان لائے تھے، خاندانی جوش کے اندر ایمان لائے تھے. لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کے ایمان کو قوت اور تقویت عطا فرمائی، آپ کے دل کے اندر ایمان کو جما دیا. اس طریقے سے وہ سچے اور پکے مسلمان. ابھی یہی حالات میں کہتے ہیں حمزہ مسلمان ایک بہادر آدمی، ایک دلیر آدمی، ایک جری آدمی، ایک مکہ کا نامور طاقتور آدمی مسلمان ہو گیا. ان کی تو اور حالت خراب. اسی دوران ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو شخص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک لائے گا، آپ کو قتل کرے گا، اسے 100 اونٹ انعام دے دے، 100 اونٹ انعام دے دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں مورخین نے بڑی عجیب بات لکھی کہ ان کا دن پل میں آنا، پل میں توشا، کیا بولتے کون سی کہاوت ہے؟ ہاں، تو پل میں تولا، پل میں ماشا، پل میں تولا، پل میں ماشا، یعنی کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی، یعنی ایک طرف تو ان کے اندر خاندانی حمیت تھی، ہے نا، یہ کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتے، بتوں کو برا بھلا ہم نہیں سن سکتے. ایک چیز تو یہ تھی. دوسری طرف یہ تھی، ایک طرف یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کو سخت تکلیف پہنچا دے. جو بھی ایمان لاتا تھا انتہائی خطرناک طریقے سے اسے ستاتے تھے، اسے تکلیف دیتے تھے. ایک چیز یہ. اور دوسری طرف اس کے اوپر پھر جو تکلیفیں ہوتی تھی اور مسلمان اس کو برداشت کرتے تھے، تو یہ مطلب کیا ہے؟ مسلمان کیسے برداشت کرتے ہیں؟ تو یہ بھی ہوتا تھا کہ واقعی یہ حق ہونا چاہیے. چنانچہ لکھا ہے علماء نے کہ اللہ رب العزت اصل میں ان کو ایمان کے اندر داخل کروانا چاہے، تو اس لیے ایسے ماحول. اور سب سے اہم بات یہ کہ اللہ رب العزت سے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ سے مانگا تھا، جو مطلوب تھے سرکار کے. چنانچہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب و ابی جہل بن ابی ہشام. کہ اے اللہ تو اسلام کو تقویت عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما. ان دونوں آدمیوں میں سے، یعنی ایک تو عمر بن خطاب، دوسرے ابو جہل بن ہشام، ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو، ان دونوں میں سے کسی ایک کو حلقہ برگوش اسلام کر کے اسلام کو عزت اور سربلندی عطا فرما. مکہ کے یہ دو نامور آدمی یعنی بہادر تھے، ان دونوں کی چلتی تھی، ان دونوں کا نام تھا کہ اگر ان دونوں میں سے ایک بندہ بھی اگر اس نے سمرتھن کر دیا ایمان اسلام کا، مسلمانوں کا، تو اسلام کو عزت مل جائے گی، تقویت مل جائے گی. چنانچہ بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو
وحی کے ذریعے سے یہ خبر بتا دی کہ ابو جہل جو ہے یہ ایمان نہیں لائے گا، تو آپ پھر خاص حضرت عمر کے لیے دعا کیا کرتے کہ اللہم ایّد الاسلام، اللہم ایّد الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، کہ اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو خاص طور پر قوت اور مضبوطی عطا فرما۔ یہ حالات ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے یہ تو اصل سرکار کی دعا تھی، ہاں یہ تو اصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ نبی کی مراد ہے۔ نبی، سارے لوگ نبی کے مرید تھے اور یہ نبی کی مراد تھی کہ نبی علیہ السلام نے ان کو اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ مجھے یہ عطا فرما، مجھے یہ دے، تو اسی کہتے ہیں نبی کی مراد۔ تو حالات ایسے پیدا ہوئے عالم اسباب میں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رات گھر سے باہر گزارنا پڑا، خانہ کعبہ کے اندر آئے تو آ کر خانہ کعبہ کا جو پردہ تھا نا، کعبے سے جو پردہ لگا ہوا تھا اس کے اندر گھس گئے اس کے اندر کھڑے ہو گئے وہاں پہ، اور وہاں پہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت خانہ کعبہ کے اندر گئے، مسجد حرام اور مسجد کعبہ کے اندر گئے، آپ نے جا کر کے نماز شروع کی رات کا وقت۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحاقہ کی تلاوت شروع کی، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریعہ۔ انتہائی یعنی کہنا چاہیے پڑھنے میں بہت بہترین سورہ، اور اس کے اندر سب کہنا چاہیے کہ سب ایک جیسے وقف ہے اور پڑھنے میں بہت ہی بھلا اور بہترین معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، حضرت عمر سن رہے، وہ چھپے ہیں کعبے کے اندر، پردے کے اندر، کعبے کے پردے کے اندر سن رہے ہیں نا، تو دل کے اندر انہوں نے یہ سوچا یار یہ تو کوئی شاعر لگتا ہے، کیا شاعر۔ تو یہ آیت پر پہنچے ہیں، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہاں تک کہ پہنچے ہیں، ہے نا۔ تو پہنچنے سے پہلے ایک دم تھوڑی دیر پہلے حضرت عمر کے دماغ کے اندر یہ بات آئی تھی کہ یار یہ نہ لگتا شاعر ہے، اور یہ جو کلام جو پڑھ رہے ہیں یہ شاعرانہ کلام ہے۔ تو اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت، انہ لقول رسول کریم، کہ یہ جو ہے نا یہ ایک شریف اور بزرگ رسول کی بات ہے، وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، قلیلا ما تؤمنون، بہت کم لوگ ہیں جو وہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ جیسے یہ بات پڑھی اس نے کہا، اس کے دل کے اندر جیسے یہ بات آئی، عمر کے دل کے میں نے دل کے اندر ابھی میں نے سوچا کہ یہ شاعر کا کلام ہے، تو یہ کہہ دیے کہ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، میرے دل کے اندر بات آئی کہ شاعر ہے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ شاعر کا کلام نہیں، مجھے لگتا ہے یہ شاعر نہیں، یہ کاہن ہے، یہ جادوگر ہے، یہ کیا ہے؟ جادوگر ہے، یہ دل کی بات کو، غیب کی بات کو جانتے تھے۔ فوراً وہاں انہوں نے پڑھ دیا ولا بقول کاہن، ولا بقول کام نہ، یہ کسی کاہن کا کلام ہے، قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، تنزیل من رب العالمین، کہ یہ جو کلام ہے یہ اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ حالات پیدا ہوئے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے ذریعے سے حضرت عمر کے دل کے اندر تھوڑا سا نرم گوشہ پیدا ہوا، لیکن اس کے بعد بھی ضد پر آمادہ تھے، کیونکہ وہ پل میں تولا پل میں ماشا والی بات تھی۔ اب ادھر ابو جہل نے بھی اعلان کیا تھا، کیا اعلان کیا تھا کہ 100 اونٹ دوں گا، 100 اونٹ۔ چنانچہ ایک دن نکلے تلوار لے کے دوپہر کے وقت، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کوئی صفا پر
ایک صحابی رہتے تھے، ان کا نام تھا ارقم رضی اللہ عنہ. ان کے گھر کو کہتے ہیں دار ارقم، یعنی ارقم کا گھر. وہاں پہ آپ رہتے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تھے. اب یہ نکلے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے، خوب غصے میں. راستے میں کسی ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی. پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں جا رہا ہوں محمد کا کام تمام کرنے. نعوذ باللہ. بولے کیوں؟ ارے بولے روز کا مسئلہ ہے، کبھی یہ ایمان میں داخل ہو رہا ہے، کبھی وہ ایمان کے اندر داخل ہو رہا ہے. روز روز جو سورج آتا ہے، سورج نکلتا ہے، تو وہ اس میں خبر یہ رہتی ہے کہ یہ ایمان لایا، وہ ایمان لایا، یہ ایمان لایا، وہ ایمان لایا. نہ رہیں گی باس نہ بچے گی بانسری. آج کا ان کا ہی کام تمام کرو. تو انہوں نے کہا کہ کیا بنو ہاشم اور بنو زہرا. بنو ہاشم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ددیال والا جو قبیلہ تھا، بنو زہرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیحال والا قبیلہ تھا. کہا عمر اگر تم نے ان کو محمد کو مار دیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ددیال والے اور ننیحال والے تم کو چھوڑ دیں گے کیا؟ تم کو چھوڑیں گے کیا؟ ہاں. ابھی مان بولے لگتا ہے تو بھی بے دین ہو گئے، تو بھی صابی ہو گیا، تو بھی صابی ہو گیا ہے، بددین ہو گیا ہے، بے دین ہو گیا ہے، تو نے بھی اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے. تو اللہ بولے پہلے تیرا ہی کام تمام کر. چنانچہ تلوار نکالی. ادھر سے بھی تلوار نکل گئی، ادھر سے بھی تلوار نکل. تو انہوں نے کہا بولے بات بولو نہیں بات نہیں. بولے میرے کو کیا کو کر گئے اور وہ محمد کو جا کے کام آ. ارے بولے اس سے پہلے جا کر کے اپنے گھر خبر لو تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں. بہن بہنوئی مسلمان نا، مطلب ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام بعد میں کریں گے. فوراً ریورس ہوئے اور اپنے بہن کے گھر گئے. گھر پہ جا کر کے آواز دی. حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ، ان کے پاس سورہ طٰہٰ کا لکھا ہوا ایک صحیفہ تھا، یہ ان کے پاس رہتا تھا. اسی کو لے کر کے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن اور بہنوئی کو قرآن کریم سکھانے کے لیے پہنچے تھے. وہاں پر آواز دیے جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز کو لوگوں نے سن لی. حضرت خباب وہی گھر کے اندر چھپ گئے. وہ صحیفہ بھی بہن نے چھپا لیا اپنے گھر کے اندر. پہلے ہی تو معلوم پڑ گیا تھا کہ ایمان لا چکے ہیں، اور پھر تھوڑا سا سیکھنے سکھانے کی آواز بھی پہنچ گئی تھی. جیسے ہی دروازہ کھولا تو اندر گھس گئے. کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا کچھ نہیں بات کر رہے تھے. بہنوئی کو پکڑ کر کے مارا. بہن بچانے کے لیے آئی تو اس کو بھی مارا، اور ایسی زور سے چانٹا مارا کہ خون نکل گیا. اب وہ بھی حضرت عمر کی بہن تھی. اس نے کہا کہ ہاں عمر، اگر ہم نے دین قبول کر لیا، ہم نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے نا، اور وہ سچا دین ہے، تیرا دین جھوٹا ہے تو کیا؟ اگر ہم نے ایمان قبول کیا ہے تو وہ دین سچا ہے، اس لیے ہم نے اس کو قبول کیا. کیا کرنا ہے کر لے، مارے گا مار ڈال بولے، لیکن ہم دین سے اسلام سے باز نہیں آنے والے. اب جب یہ بات کہی ہے تو تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا ہوا. یہ اتنی تکلیف ہو رہی ہے، لوگ اتنی پریشانی ہو رہی ہے نا، جان کہہ رہے ہیں جان لے لو مار ڈالو، لیکن اس کے بعد بھی ہم دین اسلام سے گرنے والے نہیں. کچھ تو بات ہے. تھوڑے سے ٹھنڈے ہوئے. کہا بولے کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ ذرا تو بتاؤ. بولے بتاؤ. تو بہن نے کہا عمر تو ناپاک ہے، غسل کر لے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا. اس کے بعد وہی صحیفہ جو تھا سورہ طٰہٰ جس پر لکھی ہوئی تھی، وہ صحیفہ ان کے سامنے پیش کیا گیا. انہوں نے پڑھنا شروع کیا. عربی زبان ان کی مادری زبان تھی، پڑھنا شروع کیا. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى. سے پڑھتے پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. یہاں تک کہ پہنچے کہ اس کا مطلب ہے کہ اننی انا اللہ، یقیناً میں اللہ، فاعبدنی بس میری عبادت کرو، واقمی الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے تم نماز کو قائم کرو. یہاں تک کہ پہنچے ہیں.
ایک دم دل بدل گیا ہے نا، بند کیا اور کہا واہ کیا بہترین کلام ہے، ما احسن ھذا الکلام، کیا بہترین کلام ہے، کیا بہترین بات ہے نا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خباب وہ چھپ کے سن رہے تھے، باہر نکل کے آ گئے اور کہا کہ لگتا ہے ابھی پرسوں کے دن ہی اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے نا، لگتا ہے وہ دعا تمہارے ہی حق میں قبول ہوئی۔ چنانچہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو لے کر کے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے اندر آپ رکے تھے، تو یہ وہاں پر گئے اور وہاں پر جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازے کی کیواڑ سے ہے نا، دروازے کی دراز سے دیکھا گیا کہ عمر ہے، ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضرت حمزہ بھی وہیں پر تھے، کہا کہ آنے دو، اگر اچھی سے آتا ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر غلط اس کی نیت ہوگی تو پھر اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا جائے گا، ٹینشن مت۔ چنانچہ دروازے کو کھولا گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وہاں پر تھے، صحابہ بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر تشریف لائے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور آپ نے حضرت عمر کے دامن کو پکڑ کر کے کھینچ کر کے کہا کہ عمر بس کرو نا، بہت ہو گیا، کتنی تکلیفیں پہنچاؤ گے، کہ اللہ کا کوئی عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ کہا کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی دین اسلام کو، ایمان کو قبول کرنے کے لیے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں، اور پھر گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول اور آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھی ہے، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زور سے نعرہ لگایا اللہ اکبر کا کہ مکہ کی ساری پہاڑیاں جو تھی وہ گونج اٹھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ دین سچا نہیں ہے، حق نہیں ہے؟ فرمایا حق ہے، سچا ہے۔ کہا کہ بھی جب دین حق ہے اور دین سچا ہے تو پھر کس کے بعد کا کیا ارادہ ہے کہ اس کو کھلم کھلا کہا جائے؟ کہا کہ اللہ کے نبی چلیے آپ میرے ساتھ۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے کسی بھی مسلمان کی ہمت نہیں تھی کہ وہ کھلم کھلا کعبے کے اندر نماز پڑھ سکے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، لیکن مسلمانوں میں سے کسی کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ ایمان قبول کر سکے، کہ وہ کھلم کھلا نماز پڑھ سکے۔ اب یہ مسلمان ہوئے ہیں تو وہاں سے آئے، اس سے قبل حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اسلام کا سخت ترین دشمن کون ہے؟ بولا ابو جہل۔ بولے چلو پہلے اس کے گھر دروازہ کھٹکھٹایا، اور کون؟ کہا عمر۔ تو ابو جہل نے کہا اہلا و سہلا، آئیے ویلکم، تشریف لائیے۔ کہا کہ دیکھو میں ایمان قبول کر کے آیا، میں مسلمان ہو گیا۔ ابو جہل اتنی زور سے غصے میں آیا، دروازہ بند کر دیا، کہا تیرا ناز ہو، کچھ بھی غلط غلط خبر دینے کے لیے میرے پاس آیا۔ وہاں سے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سوچی کہ مکہ کے اندر کون سا ایسا شخص ہے کہ جو بات کو بہت جلدی پیر دیتا ہے سب طرف، کہ جو لوگوں میں جا کر کے جلدی سے پھیلا دیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا لترے ٹائپ، ہے نا، کہ جیسا ایک بات بول دو تو یہاں پہ بولیں گے، یہاں پہ بھی بولیں گے، اس کو بھی بولیں گے، اس کو بھی بولیں گے، سب پھٹافٹ پھٹافٹ پھٹافٹ۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ شروع سے لوگ ہیں۔ تو جمیل ابن معمر نامی ایک شخص ہوتا مدینہ مکہ کے اندر، یعنی ایسے لوگ کا سلسلہ نسب وہاں سے ملتا ہے۔ جیسے لترے ٹائپ لوگ ہیں نا، تو ان کا باس کون ہے؟ یہ ابو جہل کی اولاد ہے، یہ سب یہ ویسے ہی لوگ ہیں۔ تو جمیل ابن معمر نامی بھی ایک بندہ تھا قریش کا، ہے نا۔ حضرت عمر نے سوچا کہ یار اپنے کو جو ہے نا کائے کو پریشان ہونے کا کہ یہ اعلان کرو، یہ کرو، وہ کرو، اتنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ خود بھوپو ہے، چل کر کے اس کو بول دیتے وہ جلدی سے جا کر کے پھیر دے گا۔ چنانچہ گئے، لکھا ہے سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں بتا رہے ہیں، سیرت کی کتابوں کے اندر لکھی ہے بات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں پر اس کے پاس گیا جمیل ابن معمر کے، اور کہا معلوم ہے تجھ کو کچھ؟ کہا کیا ہوا؟ میں نے ایمان قبول کر لیے، مسلمان ہو گیا ہوں۔ اچھا مسلمان ہو، کب ہوئے؟ بتا دیے۔ اس کے بعد جمیل ابن معمر وہاں سے نکلا، اس کو رہ تھوڑی گیا، جو ایسے
पेट फूलने लोग होते हैं ना, तो हाँ तो पेट फूल जाता है एकदम, जब तक के बोलते नहीं, इसको नहीं बोलेंगे, उसको नहीं बोलेंगे, उसको नहीं बोलेंगे, उसको नहीं बोलेंगे, तब तक कि उनका जी थोड़ी दूर सबको सुनाएंगे अलग अलग अंदाज से, अलग अलग तरीके से जाकर। चुनाचे वो जमीन इब्न मामर वहां से निकला और जा करके उसने चर्चा कर दिया डायरेक्ट। अरे बोले मारने को क्या, उमर ने ईमान कबूल कर लिया है, उमर ने ईमान कबूल कर लिया, उमर सबको मालूम पड़ा। अरे क्या हो, सब दौड़ करके चल करके आ गए थे उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास, मारने लगे थे उमर। हज़रत उमर को घेर लिया मारने। हज़रत उमर भी बहादुर थे ना, वो भी लोगों को मार रहे। अब लोग थे, पूरा मजमा था, वो मार रहे, उमर भी मार रहे, ये इधर से लोग मार रहे, तो उमर मारते मारते धूप निकल के आ गई, यानी दोपहर हो गई। हाँ, हज़रत उमर थक करके बैठ गए, थक करके बैठ। फिर उसके बाद जो है ना उनके घर में, हज़रत उमर घर पर आ गए तो घर पर लोग आ गए, पूरी वादी भर गई है ना, घेर लिया उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के घर को। आस इब्न वाइल एक शख्स था कबीले बनु सहम का, वो आया, उसने कहा क्या बात है, तो उमर से पूछा क्या बात, तो उमर ने कहा मैंने ईमान कबूल कर लिया है। तो बोले ये मजमा का है, बोले मुझको मारने के लिए आए। तो कहा, बाहर निकल करके कहा कोई मारेगा नहीं इधर हज़रत उमर को, मैंने उनको पनाह दी। अरब के अंदर ये था कि जिसने अगर किसी को पनाह दे दी तो बात खत्म, फिर कोई किसी को हाथ नहीं लगाता। तो कहा कि आसिफ ने वाइल ने कहा कि मैंने उमर को पनाह दी है, अब कोई हाथ लगाएगा, सब लोग खत्म, सब लोग अपने अपने रास्ते चले गए। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के नबी ये दीन हक नहीं है, बोले हक है, सच्चा है, सच्चा है। बोले फिर किसके बाप का क्या इजारा है कि कुल्लम कुल्ला अल्लाह की इबादत न की जाए। आगे ठीक है, चुनांचे लिखा है कि एक तरफ से हज़रत हमजा, एक तरफ से हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु तलवारें निकाल ली इन्होंने, और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान एक साथ निकले खाने काबा के अंदर नमाज पढ़ने के लिए, है ना। लिखा है कि जैसे चक्की चालू रहती है तो आटा पिसता है, गेहूं पिसता है, तो कैसे थोड़ा थोड़ा सा आटा उड़ता है, तो ऐसे ही जब मुसलमान चल रहे थे तो हल्का हल्का सा, हल्की हल्की सी कहना चाहिए कि जमीन की जो धूल थी वो उड़ रही थी। और इन हालात के अंदर हज़रत उमर और हज़रत हमजा इन दोनों की क़यादत में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती में मुसलमान आए और आकर के फिर उन्होंने काबा के अंदर नमाज पढ़ी। हाँ, साहबा फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ईमान लाया और इस्लाम लाया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इस्लाम को शान शौकत पहुंची, है ना। और इसीलिए आपका लक़ब फारूक भी पड़ा, हज़रत उमर फारूक कहा जाता है। फारूक क्यों कहते हैं, फारूक के माना होते हैं फर्क को करना, है ना, यानी अलग अलग करना, दो चीजों को अलग अलग करना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब मुसलमान हुए, ईमान लाए, तो आपके ईमान लाने से पहले कैसा था, मुसलमान इनका इजहार नहीं होता था, मुसलमान खुल करके नहीं आए थे सामने, मुसलमान अलग रहते थे, है ना। मुसलमान भी मिलजुल करके ही रहते थे काफिरों, यानी कोई समझ में नहीं आता कि कौन ईमान वाला है कौन गैर ईमान वाला। लेकिन हज़रत उमर जब ईमान लाए तो क्या हुआ कि बाकायदा फिर उनकी क़यादत के अंदर मुसलमान निकले एक साथ, और एक साथ आए और आकर के उन लोगों ने नमाज पढ़ी। इस तरीके से हक और बातिल के दरमियान फर्क हुआ। फर्क जिस शख्सियत के जरिए से हुआ वो शख्सियत ही हज़रत उमर की, इसलिए इनका लक़ब पड़ा फारूक। इन दोनों साहिबान के इस्लाम के जरिए से, यानी हज़रत हमजा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के इस्लाम के जरिए से इस्लाम को तक़वियत पहुंची। यही हालात थे, इन्हीं हालात के अंदर ईमान मुसलमान आगे बढ़ते रहे, है ना। और कुफ़ारान मक्का अभी तक जो थे वो मारपीट करते थे, अभी तक क्या थे, ताकत के जरिए से दबाना चाहते थे। लेकिन जब उन लोगों ने देखा क्या ये तो बड़े बड़े नामवर और जरी लोग और बहादुर लोग मुसलमान हो गए, तो फिर इन लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि यार अब दूसरा तरीका इख्तियार करना चाहिए और दूसरे तरीके से जो है मुसलमानों को कहना चाहिए कि ख़त्म करना चाहिए। तो उन लोगों ने फिर लालच वाला रास्ता इख्तियार किया। वलीद इब्न उतबा, ये मक्का का बहुत समझदार आदमी है, उसने कुरैश मक्का से कहा एक मरतबा, बोले सुनो ये मोहम्मद का मामला मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सेटिस्फाइड कर लूँगा उनको, मैं उनको इत्मीनान दिला दूँगा। उसको ऐसा लग रहा था कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब जो काम काज जो कर रहे हैं ना,
یہ شاید روپے کے لیے، پیسے کے لیے، دولت کے لیے، نام و نمود کے لیے کر رہے ہیں، کہا کہ تم میرے اوپر چھوڑ دو، میں جا کر کے سمجھا دوں. چنانچہ وہ آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہاں کہا بھتیجے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا بولو. کہا کہ دیکھو ہماری قوم ایک تھی، سب آپس میں مل جل کر کے رہتے تھے، لیکن تم نے ایک نیا دین پیش کر دیا ہے جس کی وجہ سے بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے. تم ہمارے آبا و اجداد کو برا بھلا کہتے ہو، اپنے معبودوں کی توہین کرتے ہو وغیرہ وغیرہ. میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کو قبول کر لو. کہا کہ اگر تمہارا مقصد یہ، ولید نے کہا کہ محمد اگر تمہارا مقصد یہ دین اسلام کے ذریعے سے روپیہ پیسہ حاصل کرنا ہے، مالدار بننا چاہتے ہو، تو میں تم کو اتنا مال ہم لا کر کے دے دیں گے کہ تم سب سے عرب کے سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ. یا اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم عرب کے بادشاہ بنو تو ہم تمہاری تاج پوشی کر دیں گے. یا اگر تمہارا مقصد یہ کسی اونچے گھرانے کے اندر شادی کرو، آپ اشارہ کر دو، ہم وہ لڑکیاں آپ کے قدموں کے اندر لا کر کے ڈال دیں گے. یا اگر آپ کا ذہن یا دماغ خراب ہے تو ہم اچھے کسی حکیم وید کو لا کر کے، یعنی کسی کاہن اور ساحر کو لا کر کے آپ کا علاج کروا دیں گے. تو وہ یہ کہہ کر کے وہ چپ ہو گیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے کہہ دی اپنی بات؟ کہا کہ کہا ہاں میں کہہ دی. اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ شورى کی تلاوت شروع کی کہ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات القرآن عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. یہ پوری سورہ آپ نے تلاوت کرنا شروع کی ہے. جب ایک جگہ پہنچے فإن أعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، یہاں تک کہ پہنچے ہیں. اس کا مطلب یہ فإن أعرضوا، اگر یہ مکہ والے نہیں مانتے نا، اگر یہ نہیں مانتے فقل آپ کہہ دیجئے کہ ان کو بولو کہ میں تم کو ڈراتا ہوں ایک ایسی بجلی سے، ایسی بجلی کی پکڑ سے جیسی کہ عاد اور ثمود پر آئی تھی. اللہ نے جیسے ان کو ہلاک کر دیا تھا ایسے ہی تمہارے اوپر بھی آ سکتی ہے. جب یہاں تک کے پڑے ہیں تو عتبہ ابن ربیعہ گھبرا گیا. اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ نہیں بس کرو بس. اور وہاں سے اٹھا اور اڑ کر کے چلا آیا. جب یہ واپس آ رہا تھا تو مکہ والوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بدلی ہوا ہے. تو اس کے آنے سے پہلے ہی دور سے دیکھ کر کے کہا بولے لگتا ہے نا کچھ بھی ہوا ہے، بولے یہ ویسا چہرہ نہیں ہے جیسا لے کر کے گیا تھا، لگتا ہے محمد کا جادو اس کے اوپر چل گیا. وہ آیا آ کر عتبہ نے کہا دیکھو میں تم کو کہتا ہوں کہ محمد کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کے بارے میں کچھ کرو مت. اس لیے کہ اگر وہ سچے ہیں تو سارے عرب پر جب غالب آ جائیں گے تو وہ کون ہے؟ وہ ہمارے ہی آدمی ہے نا، ان کی عزت ہماری عزت ہوگی. اور اگر یہ غلط ہے تو عرب کے دوسرے لوگ ان کو مار ڈالیں گے. لوگوں نے کہا کچھ بھی بکتے ہو ہے نا، لگتا ہے محمد کا جادو بھی تمہارے اوپر چل گیا ہے. اس طریقے سے یہ معاملہ بھی ختم ہوا. اس کے بعد ایک آخری بات یہ ہے کہ پھر مکہ والے یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دے. ابو طالب کو بہت فکر تھی ابھی تک کہ وہ اکیلے حمایت کرتے تھے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ ایسے حالات ہیں کہ یہ کبھی بھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیں گے اور نعوذ باللہ ان کا کام تمام کر دیں گے، تو آپ نے جو ہے عبد مناف کی دو اولاد بنی ہاشم اور بنی مطلب ان کے جتنے بھی بچے تھے خاندان کے سب لوگ تھے سب کو جمع کیا اور یہ کہا کہ دیکھو ابھی تک کہ میں اکیلے محمد کی حمایت کرتا تھا لیکن اب معاملہ آگے بڑھ گیا ہے. یہ مکہ کے لوگ آپ کے بالکل جانی دشمن ہو گئے. اس لیے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ پورے قبیلے کے لوگ مل کر کے اکٹھا اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو سب مل کر کے حضور کی حفاظت کریں. چنانچہ سبوں نے طے کیا کہ ٹھیک ہے ہم اپنی جان سے بڑھ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے. صرف ابو لہب ایک ایسا تھا اس نے مخالفت کہا کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا. باقی پورے خاندان کے لوگوں نے مل کر کے یہ کہا کہ ہاں ضرور بھی ضرور ہم اللہ کے نبی سرکار دو عالم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طریقے سے حفاظت کریں. اب آگے کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.